ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا فأشار إلى قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم بھائی بزرگوں، آج کا دن بڑا عظیم دن ہے اور اس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ بھی اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حب اللہ العمل الصالح، کہ اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جیسے اللہ کو اعمال محبوب ہوتے ہیں، ان اعمال پر جو عمل کرنے والے ہیں عامل لوگ، وہ بھی اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے یہ کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کو محبوب ہیں، اسی طرح وہ بندے بھی اللہ کو محبوب ہیں جو بندے ان کلموں کا تکلم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اعمال کے ساتھ، ان کلموں کے ساتھ متکلم اور عامل لوگ بھی محبوب ہوتے ہیں، اور اس لیے بھی محبوب ہے کہ یہ دن جو چل رہے ہیں، ان دنوں میں عاشقوں نے اس کی تاریخ داستان کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب بھی کوئی موقع آیا تو اس میں انہوں نے 100 نمبر حاصل کیے اور مختلف اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحانات لیے۔ حکم ہوا کہ اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو
بواد غیر ذی زرع، کہ جہاں نہ انسان نہ حیوان نہ جانور نہ پرندہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ حکم ہو رہا ہے کہ یہاں پر ان کو چھوڑ دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس بے آباد جنگل میں، وحشت ناک جنگل میں چھوڑ کر جانے لگتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ السلام پیچھے چلنے لگتی ہیں اور یہ فرماتی ہے کہ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اکیلا؟ چھوٹا معصوم بچہ ہے، مجھے یہاں پر کیوں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ وہ بھی نبی کی بیوی تھی، وہ فرماتی ہے کہ اللہ امرا کا بہذا، کیا اللہ نے تجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ یہاں اکیلے ہمیں چھوڑ کر جاؤ؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور جب عاشق جو ہوتا ہے، جب اس کے سامنے اس کے مولا کا جب کوئی حکم ہوتا ہے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا ہے، پھر وہ صرف اور صرف اپنے مولا کی سنتا ہے کہ میرے مولا کا کیا حکم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہاں میرے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو بچے کو یہاں چھوڑ کر میرے پاس آؤ۔ تو پھر ہاجرہ علیہ السلام بھی فرماتی ہیں کہ پھر اذن لا یضیعہ، کہ پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ آج اللہ ہمارا بھی ایسا ایمان پیدا فرما دے، ایسا ایمان بنا دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہوں نے اپنی عشق کی داستانیں رقم کروائی۔ تو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کا جلال تھا، چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جلال میں بھی بہت مزہ ہوتا ہے عاشق کو۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کل قیامت والے دن جب میدان محشر لگا ہوا ہوگا، اللہ جل شان و تخت پر بیٹھے ہوئیں گے، اپنی اپنی شان کے مطابق جنت ہوگی، جہنم ہوگی۔ کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جو زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور جنت میں ان کو داخل کیا جا رہا ہے، جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اس کی محدثین نے مختلف توجیحات کی ہیں۔ ایک توجیح یہ بیان کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو کفر کی حالت میں قید ہوں گے، زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر ان کو لایا جائے گا کفار کو، لیکن اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، یہ وہ لوگ ہوں۔ اور دوسری اس کی توجیح، دوسرا اس کا قول، یہ وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے خاندانوں کو اللہ کی طرح متوجہ کرتے ہیں۔ عام مشہور ہے کہ یہ بابا جو ہے یہ ہمارے پیچھے ٹانگ وہ لے کر ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے کہ اٹھو بھائی، اللہ کو راضی کر لو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اللہ کو ناراض نہ کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر وقت اپنے گھر والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے کہ بھائی اللہ کو راضی کر لو، نماز پڑھو، ذکر اذکار کرو۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر جنت میں داخل کیا جائے۔ اور تیسری وجہ، بابا فرید پاک مدر والے بہت بڑی ہستی تھی، اللہ والے تھے، اللہ کے بڑے ولی تھے۔ انہوں نے ایک بڑی عمدہ اس کی توجیح فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کے عاشق ہوں گے۔ جب اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ کہہ رہے ہوں گے کہ جاؤ جنت میں جاؤ، آگے سے وہ یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہمیں جنت کی طلب نہیں، آپ کرے میرے لیے، ہمیں تو آپ چاہیے، ہمیں تو ہمارا مولا چاہیے، مالک چاہیے، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، جنت میں ہم نہیں جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کو
میں داخل کرو اور ان کو وہ مقام، وہ شاہی محل دکھاؤ کہ جہاں سے ہر جمعے کو یہ میرا دیدار کریں گے، میری زیارت کریں گے، اور پھر ان کو اس وقت جو مزہ آئے گا وہ اور کہیں بھی ان کو مزہ نہیں آئے گا۔ جیسا کہ دنیا میں وہ شاہی مہمان خانے ہوتے ہیں، مہمان جو ہوتے ہیں بادشاہوں کے مہمان ہوتے ہیں، ان میں ٹھہرایا جاتا ہے، اور اصل حقیقت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کی ملاقات ہوتی ہے، کھانے تو ایک وہ متبع ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی قرآن مجید میں بھی الفاظ آتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، کہ اللہ کی طرف سے یہ شاہی مہمان خانہ ہوگا، شاہی کھانا ہوگا، جب وہ کھائیں گے اور اس کے بعد پھر جمعے والے دن جب وہ اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کی ملاقات کریں گے، تو پھر ان کو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ جلال میں بھی عاشقوں کو مزہ آتا ہے جیسا کہ جمال میں مزہ آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جنگل، بیابان جنگل، وحشت ناک جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم بھی اپنا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر رہا ہے، عاشقوں کی فہرست میں شامل کر رہا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اعمال صالحہ اختیار کریں گے، نیک اعمال کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے کہ آج تم یہ جانور جو ذبح کر رہے ہو، اللہ کو نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ہاں تمہارا یہ اندر کا تقویٰ جو ہے، ڈر جو ہے، خوف جو ہے، یہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا التقویٰ ہونا، تقویٰ جو ہے وہ یہاں دل کی طرف اشارہ کیا، وَأَشَارَ إِلَيْهِ دل وَأَشَارَ إِلَىٰ قَلْبِهِ، دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، یہ تقویٰ ہمارا اللہ کو پہنچتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں میں ہم تقویٰ پیدا کریں، اور جو بھی ہم اعمال صالح کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اس کا اثر دل پر ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون، روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے، متقی بن جائے۔ اور آج کے اس عظیم عمل سے، مبارک عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کو یہی مقصود ہے، تقویٰ، ہمارے دلوں میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ ہم اسلام ہے، ایمان ہے، ایمان اندر کی کیفیت کو کہتے ہیں، اور اسلام ظاہری جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی یہ اعمال ہے، لیکن اثر جو ہوتا ہے وہ دل پر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہارا تقویٰ چاہیے، تمہارا تقویٰ مجھے پہنچتا ہے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ متقی بنو، متقی بنو، اتق الناس، اتق اللہ، کہ اللہ کا اپنے اندر خوف، تقویٰ پیدا کرو۔ تو اس لیے ہم اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کریں کہ جن سے ہمیں تقویٰ حاصل ہوگا، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بن جائیں گے۔ اس میں چاہے گناہ گار ہو، چاہے اللہ والا ہو، جب اس کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، نیک اعمال کی طرف لگ جائے گا، تو وہ بھی پھر متقی بن جائے گا۔ متقی لوگ یہی ہیں، ان اولیاء الا المتقون، کہ اولیاء جو ہوتے ہیں وہ متقی لوگ ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، اس لیے ہم اگر نیک اعمال نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھیں، گناہوں سے توبہ اور استغفار کریں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماضی جو ہے، جو زمانہ گزر چکا ہے، اس کو تابناک کرو توبہ اور استغفار کے ساتھ، اور مستقبل آنے والا جو زمانہ ہے اس کو تابناک کرو عزم کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، پکا عزم ہو، پکا ارادہ ہو۔ اور موجودہ جو زمانہ چل رہا ہے، حال جو زمانہ جو چل رہا ہے، اس کو تابناک کرو اعمال صالحہ کے ساتھ،
نیک اعمال ہم کریں، اچھے اعمال کریں، ایسے لوگ بن جائیں کہ ہم ایسے بندے بن جائیں کہ اللہ کو پسند آئے۔ قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومن لوگ کامیاب ہو گئے جن کے دلوں میں خشوع اور خضوع ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، نیک اعمال کرنے والے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، آج کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ میں اکثر یہ ان موقعوں پر کہا کرتا ہوں، عیدین کے موقع پر کہا کرتا ہوں کہ چونکہ اللہ کو مقصود بھی تقویٰ ہے، اور تقویٰ کہاں ہے؟ وہ ہمارے دل میں ہے۔ تو دل میں صرف تقویٰ ہو، ریاکاری نہ ہو، لوگوں کی دشمنیاں یا لوگوں کے ساتھ جو ایک بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، وہ اس دل سے نکال کر باہر پھینک دے۔ اس دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کا عشق ہو۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ اخلاق رذیلہ ان کو کہا جاتا ہے، بیماریاں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم ظاہری طور پر اگر بیمار ہو جائیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنا علاج کرواتے ہیں، ٹیکے وغیرہ لگاتے ہیں اور میڈیسن استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں بخار ہے، سر میں درد ہے، اور کوئی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ اندر کی بیماریاں، باطن کی بیماریاں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم اپنے اندر کو بھی صاف کریں، سنوار لیں، اس کی تہذیب کریں۔ جیسے بچہ جو ہوتا ہے، ماں باپ بچے کی تربیت کرتے ہیں، اس کی تہذیب، اس کو سنوارتے ہیں کہ بیٹا کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی، آپ کو کوئی چاکلیٹ دے دے، کوئی ٹافی دے دے، اس سے لے کر نہیں کھانی ہے، آپ کو کوئی پیسے دے، اس سے پیسے نہیں لینے۔ تو اگلا آدمی بڑا اس سے وہ تاثر لیتا ہے کہ بڑی اچھی اس کی تربیت کی گئی ہے۔ ہم اپنے دل کی تربیت بھی ایسے کریں کہ جب شیطان اور نفس ہمیں دنیا کی چاکلیٹ، گناہوں کی چاکلیٹ، گناہوں کی ٹافی دے، ہماری نظر اللہ کی طرف، ہم اپنے اللہ کو دیکھیں۔ جیسے بچہ بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ لوں یا نہ لوں، تو جب یہ معاملہ پیش آئے، شیطان اور نفس جب ہمیں بہکائے، تو اس وقت ہماری نظر اپنے مالک پر، اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے کہ یا اللہ کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ اس لیے ہم نے گناہ نہیں کرنے، نافرمانی نہیں کرنی، اللہ کو راضی کرنا۔ جس نے اللہ کو راضی کیا وہ کامیاب ہو۔ جو جنت میں داخل کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جہنم سے بچا لیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج کا دن بڑا عظیم ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ کل جمعے کے موقع پر بھی میں نے آپ کے سامنے یہی بات کی تھی، اس دن کو ہم قیمتی بنائیں، اللہ کی محبت میں اس کو گزاریں، خود بھی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، گھر والوں کو بھی کہیں کہ دیکھو، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی کہیں کہ دیکھو یہ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، تینوں دن بڑی مبارک دن ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بد نظری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اس میں یا تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، جب یہ نیت ہو پھر بھی کامیاب ہے، اور جب یہ نیت ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، صرف اور صرف ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، ہمارا مولا، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر یہ اعلیٰ درجے کا اخلاص، اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ اور اللہ نہ کرے ہم قربانی کر رہے ہیں اور اعمال کر رہے ہیں، اگر ہماری نیت دکھلاوا مقصود ہو کہ اتنا لاکھوں کا ہم نے وہ جانور لیا، کروڑ کا ہم نے جانور لیا، لوگ دیکھ کر وہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا اس نے کمال کر دیا، ہمارا مقصد واہ حاصل کرنا ہو، تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پھر وہ ہمارا عمل جو ہے وہ ضائع ہے۔ اس لیے ریاکاری مقصود نہ ہو، صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہو کہ اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور باقی میں نے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا خواب کے ذریعے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو وہ تیار ہو گئے تھے۔ آگے انہوں نے یہ نہیں کہا کیوں،
یہ کیوں جو ہے یہ بڑی خطرناک ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے ملائکہ نے، فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے کہا کیوں سجدہ کرو؟ تو پھر کیا حکم ہوا اللہ کا؟ فخرج، نکل جا میری اس بارگاہ سے، اور ہمیشہ تا قیامت تو وہ راندہ درگاہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے اس پر وہ لعنت ہوتی رہے۔ تو یہ کیوں جو ہے، اس کیوں کو ہم نے دل سے نکالنا ہے، اپنے دل سے، اپنی اولاد کے دل سے نکالنا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا اللہ کا یہ حکم ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آگے وہ بھی نبی کے بیٹے تھے، نبی تھے، انہوں نے بھی یہی فرمایا ففعل ما تؤمر، اے میرے ابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو آپ کر گزری۔ ایسے ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ بنائے، ایسی فرما بردار ہماری اولاد بن جائے، اور یہ ہم نے ان کو بنانا ہے، ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، ماں نے تربیت کی، باپ نے تربیت کی۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا اے میرے ابا یا اے میرے باپ، آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے کہا۔ اس میں میری اپنی کوئی طاقت نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کی مشیت سے ہوگا۔ میرے عزیزوں، اس دن کو ہم قیمتی بنائیں۔ انسان جب بھی نیکی کرتا ہے فوراً اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیک اعمال کرتے ہیں اس وقت ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو آج ہم قربانیاں کریں گے، اللہ کی رضا مقصود، گوشت کھانا مقصود نہ ہو۔ ہاں حکم یہ کہ عمدہ سے عمدہ، اچھے سے اچھا جانور لے، موٹا تازہ جانور ہو، اللہ کے راستے میں ہم نے اس کو دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل وہ مریض ہو اور کمزور ہو، ایسا بھی نہ ہو، بلکہ عمدہ چیز، محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنی چاہیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ چیز قربان کریں جس کو تم پسند کرتے ہو، ایسی چیز، محبوب چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو نیک بنائیں، اپنے دلوں کو سنواریں اور اپنے دلوں کو پاک صاف کریں۔ قرآن مجید یہ اکثر جگہ پر یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، احادیث مبارکہ میں کونوا اخوان، کہ اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے انما المسلمون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، اور احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ سارے مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں۔ جب ہم سارے کے سارے، پوری کائنات کے مسلمان سارے کے سارے جب وہ آپس میں بھائی ہیں تو پھر بھائی سے پیار ہونا چاہیے، بھائی سے محبت ہونی چاہیے۔ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، برداشت کریں، اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں، اپنے دلوں میں وسعت پیدا کریں۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے اس کو معاف کر دے، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے۔ اس لیے کونوا اخوانا، کہ بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، دلوں میں حسد پیدا نہ کرو، دلوں میں بغض پیدا نہ کرو، اس دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو۔ اگر رشتہ داروں سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے ہم اللہ کے لیے معاف کریں، بے شک ہم حق پر ہوں، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ میں وقت چونکہ ہونے والا ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر میں آپ کو سناؤں گا احادیث مبارکہ میں جو آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا قیامت والے دن اس کو معاف کرے۔ تو اس لیے اگر لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ ہے، رشتہ داروں سے ہے، دوست احباب سے ہے، پڑوسیوں سے ہے، ہر ایک کو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا کرنا چھوڑ دے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، بس صلح خیر، اللہ کو پسند جو ہے وہ صلح ہے، جھگڑا کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ تو جو آدمی جھگڑا کرنا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ جنت میں، جنت کے درمیان میں اس کو محل عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے سامنے یہ چیزیں ہونی چاہیے، اپنے دلوں کو صاف کریں، ہم خود نیک بنیں۔ آج ہم دوسروں پر اپنے الزام ٹھہرا دیتے ہیں،
کہ فلاں کی یہ سازش ہے، فلاں کی یہ سازش ہے۔ ہم خود اپنے آپ کو سنواریں، نیچے سے لے کر چپراسی سے لے کر حکمرانوں تک، اوپر تک ہم سب اپنے آپ کو سنواریں، ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ آج حکمرانوں کے بارے میں کہا فلاں حکمران ایسا، فلاں حکمران ایسا، فلاں ملک ایسا، ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنے آپ کو درست کریں، جو کہ پوری یہ شریعت کا خلاصہ ہے۔ ہم اپنے اعمال اچھے کریں، اچھے اخلاق بنائیں۔ تو بہرحال وقت ہونے کو ہے، تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں میں محبتیں پیدا کریں، محبتیں پیدا کریں، محبتوں کے چراغ جلائیں۔ جب آدمی روشنی کرتا ہے، چراغ جلاتا ہے، آگ روشن کرتا ہے، تو پروانے خود بخود اس پر آتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے دلوں میں محبتوں کے چراغ پیدا کریں، نفرتوں کے چراغ بجھا دیں۔ ہر ایک کے ساتھ پیار ہو، محبت ہو، نفرت نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ایک آدمی ایک صحابی کے بارے میں مسجد میں داخل ہوا، 3 دن مسلسل آپ نے فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے۔ ایک صحابی اس کے پیچھے گھر گئے اور جا کر ان کے اعمال کا جائزہ لیا، کوئی خاص عمل نہیں تھا۔ اس سے پھر پوچھا کہ آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ جب میں سوتا ہوں اور جب صبح اٹھتا ہوں تو میرے دل میں کسی ایک کے بارے میں حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، نفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف کریں، بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں۔ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنائے، فرقہ واریت سے، فتنے فسادات سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اب وقت مکمل ہو چکا ہے، نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیجیے کہ سال کے بعد یہ نماز ہوتی ہے۔ تو نماز عید الاضحیٰ، قربانی کی عید، یہ واجب ہے، اس میں 6 زائد تکبیریں وہ واجب ہیں۔ ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر ہم تکبیریں کہنا بھول جائیں تو اس پر کوئی سجدہ سہوا نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہرحال اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صفیں درست کریں گے، مل کر ساتھ کھڑے ہوں گے، پیار محبت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنی شلوار وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے، موبائل فون بند کر لیں گے۔ یہ نماز کا حصہ تو نہیں ہے لیکن یہ ضروری چیزیں یہ بھی۔ تو اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر امام کہے گا، آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ کا۔ پھر اس کے بعد الحمد شریف پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھوں کو وہ کانوں تک لے جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام قرات کرے گا، الحمد شریف پڑھے گا، 7 سورت ملائے گا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، یہ ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، امام قرات کرے گا، الحمد شریف پڑھے گا، 7 سورت ملائے گا، رکوع میں جانے سے پہلے پھر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی مرتبہ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، سجدہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ نماز عید الاضحیٰ مکمل ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد خطبہ آپ نے سننا، یہ خطبہ سننا ضروری ہے، واجب ہے، اور یہ خاموشی کے ساتھ سننا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ والا اگر بول رہا ہو تو اس کو یہ کہنا کہ بھائی خاموش ہو جائیے، یہ بھی ٹھیک نہیں، اس لیے خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا یہ ضروری ہے، یہ اس کا وہ حصہ ہے، خطبہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے، پوری کائنات کے لیے دعا کریں گے، اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو ہر ایک کو بخش کے معاف کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے اپنی زبان پر تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے۔ اور اب صفحے درست فرما لیجیے، وقت مکمل ہو چکا ہے۔